بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرو بن سعد نے آپ رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا تھا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھپھی زینب رضی اللہ عنہا ان سے لپٹ گئیں اور فرمانے لگی، خدا کی قسم یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار عام کیا، ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے یزید کو فتح کی مبارک دی۔ ایک درباری جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور چہرہ سرخ تھا، ان میں سے ایک نوعمر لڑکی پر نگاہیں جما دی اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ لڑکی مجھے بخش دیجئے۔ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں واللہ، تجھے اس کا حق ہے نہ اسے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین سے نکل جائے۔ اس نیلی آنکھوں والے نے اپنی بات دہرائی تو یزید نے کہا، خاموش رہو۔ پھر اس قافلے کو اپنے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے سفر کی تیاری میں ان کی مدد کی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ فاطمہ بنت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم یزید کے سامنے بٹھائے گئے تو اس نے ہم پر ترس کھایا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی وقت میں ایک سرخ رنگ کا شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجئے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کمسن اور خوبصورت تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگی کہ شاید یہ ان کے لیے جائز ہے۔ میں نے اپنی بہن زینب کی چادر پکڑ لی۔ وہ مجھ سے بڑی تھیں، زیادہ سمجھدار تھیں، جانتی تھیں کہ یہ بات ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا، تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے نہ اسے اس کا حق ہے۔ اس جرات پر یزید کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، تو جھوٹ بکتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں ہرگز یہ حق نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی خفا ہوا، کہنے لگا، میرے سامنے تم یہ کہتی ہو، دین سے تیرا باپ علی رضی اللہ عنہ اور تیرا بھائی حسین رضی اللہ عنہ نکل چکا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ نے بلا تامل جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹی ہے۔ زینب بولی، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ فاطمہ بنت علی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر کچھ نہ بولا، مگر وہ شامی پھر کھڑا ہوا اور وہی بات کہی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں اسے ڈانٹ پلائی، دور ہو کم بخت، خدا تجھے موت کا تحفہ بخشے۔ اس واقعہ سے جہاں خاندان نبوت کی جرأت و شجاعت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یزید اقتدار و قوت کے نشے میں کتنا بدمست تھا اور اس نے اپنے ارد گرد کیسے کیسے بے حیا اور بدکردار لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ سوچئے اور اپنے ایمانی جذبات کو تازہ کر کے سوچئے کہ اہل بیت پاک کی عزت و عصمت پر اٹھنے والی بے شرم نگاہیں، ان کی شان اقدس پر حرف گیری کرنے والی بے باک اور ناپاک زبانیں کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار ہونے کے قابل ہیں؟ اہل بیت کا جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو بنو عبد المطلب کی ایک خاتون بال بکھیرے ہوئے اور اپنی آستین سر پر رکھے ہوئے ان کے سامنے آئی۔ وہ روتی تھی اور یہ شعر پڑھتی تھی، تم کیا جواب دو گے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ تم نے آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی ہیں اور کچھ خون میں لتھڑے ہوئے مقتول ہیں۔ میں جو زندگی بھر تمہیں نصیحتیں کرتا رہا تو اس کی یہ جزا نہ تھی کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرو۔ خاتون محترمہ نے ان اشعار میں وہی وصیت یاد دلائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فرمائی اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ہم تک پہنچائی۔ دیکھو، میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔
ان میں سے ایک دوسری سے عظیم تر ہے۔ کتاب اللہ، یہ وہ رسہ ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہا ہے، اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس پہنچیں گے تو خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ افسوس اس امت کے امراء و ملوک نے قرآن سے اچھا سلوک کیا، نہ اہل بیت سے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کہاں دفن ہے؟ مورخین کے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کہاں دفن ہوا۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مدینہ کے والی عمرو بن سعید کے پاس بھیجا، اور اس نے جنت البقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ کے پاس اسے دفن کیا۔ ابن ابی الدنیا کا بیان ہے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک آپ رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے خزانے میں محفوظ رہا۔ اس کی موت کے بعد سر مبارک کو کفنایا گیا اور دمشق میں باب الفرادیس کے اندر اسے دفن کیا گیا۔ ابن ابی الدنیا نے یہ روایت عثمان بن عبد الرحمن سے کی ہے، اور عثمان نے محمد بن عمر بن صالح سے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر 3 دن تک دمشق میں لٹکائے رکھا، پھر خزانے میں رکھ دیا۔ سلمان بن عبد الملک کے زمانے میں اسے نکالا گیا تو محض ایک سفید ہڈی باقی رہ گئی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک نے اسے کفنایا، خوشبو لگائی، اس پر نماز پڑھی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اکثر علماء کو رجحان اس طرف ہے کہ آپ کا سر مبارک مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی یہی ہے۔ جہاں تک آپ رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کا تعلق ہے، مورخین متفق ہیں کہ وہ نہر کربلا کے پاس طف کے مقام پر دفن ہوا۔